آصف صاحب جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے، انہوں نے دیکھا ان کا چھوٹا سا 5 سالہ بیٹا محسن رو رہا ہے۔ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، کیا بات ہے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بابا مجھے ایک طوطا چاہیے۔ طوطا؟ ہاں طوطا، باتیں کرنے والا طوطا، میں اس سے کھیلوں گا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے پیارے بیٹے کے لیے واپسی پر ایک طوطا لیتا ہوا آؤں گا۔ یہ کہہ کر تھوڑی دیر ماں باپ سے گپ شپ کی، گھر والوں سے باتیں کی، ناشتہ کیا اور آفس چلے گئے۔ آفس سے واپسی پر پرندوں کی مارکیٹ گئے، وہاں سے بڑا خوبصورت پیارا سا ایک سبز کلر کا طوطا لیا اور گھر آ گئے۔ محسن طوطے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس کے ساتھ خوب کھیلا۔ یہ طوطا بہت عقل مند طوطا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے فرد کی طرح ہو گیا۔ جیسے ہی محسن میاں کوئی غلط کام جیسے بجلی کی چیزوں کے قریب جاتے یا کچھ ایسی چیز جو اسے نقصان پہنچا سکتی تھی کرنے کی کوشش کرتے، تو طوطا فوراً شور مچانا شروع کر دیتا اور کہتا، میں طوطا بڑے کام کا میں طوطا۔ یہ سن کر گھر والے فوراً سمجھ جاتے کہ طوطے کو کوئی بات بتانی ہے، اس کو توجہ چاہیے۔ وہ فوراً وہاں پہنچ جاتے اور کسی بھی ممکنہ نقصان کو ہینڈل کر لیتے۔ ایسی صورتحال کے اندر طوطا تو سب کو دل و جان سے عزیز ہو گیا تھا اور سب اس پر بھروسہ بھی کرنے لگے تھے۔ اس گھر میں گھر کے افراد کے علاوہ ایک پرانا ملازم بھی تھا جو اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اکثر بیمار رہتا تھا۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر اس نے کام سے چھٹی لی اور اپنے گاؤں چلا گیا۔ اب گھر میں کام کی ضرورت تو تھی، لہٰذا ایک نیا ملازم رکھ لیا گیا جو ایک نوجوان لڑکا تھا۔ یہ لڑکا بھی بڑا محنتی تھا اور بڑی دل و جان سے گھر کے کام کیا کرتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے کچھ عجیب سی چیزیں ہونے لگی تھیں۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب ہو جاتی، پھر کبھی آصف صاحب کے بٹوے سے، کبھی دادا جان کے بٹوے سے کچھ پیسے غائب ہو جاتے۔ ضرورت کے پیش نظر اس لڑکے پر نظر رکھنی شروع کی گئی، لیکن بیکار ہوا۔ وہ بیچارہ تو اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، طوطے نے دیکھا کہ وہ لڑکا دھیرے دھیرے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ طوطا فوراً چوکنا ہو گیا، بہت آہستگی کے ساتھ دادا جان کا کمرہ کھولا، یعنی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کو اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ ساتھ طوطا بھی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ طوطے نے دیکھا کہ لڑکے نے آہستگی کے ساتھ دادا جان کی الماری کا دروازہ کھولا، اس میں سے بٹوا نکالا۔ بس طوطا سمجھ گیا کہ اب یہ کیا کرے گا۔ طوطے نے فوراً اس لڑکے کے پاؤں کے انگوٹھے کو پوری طریقے سے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ لڑکا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، بری طرح اپنا پاؤں جھٹکنے لگا، درد سے چیخنے لگا۔ درد کے مارے اس کے منہ سے بری طرح چیخیں نکلنے لگیں اور اسی بے چینی میں پاؤں جھٹکتے ہوئے ڈس بیلنس ہو کر گر گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی گر گئیں۔ ایک ادھم مچ گیا کمرے کے اندر۔ دادا جان اٹھ گئے، گھر کے افراد آ گئے اور جو دیکھا کہ لڑکے کا انگوٹھا طوطے کے منہ میں تھا اور طوطے نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس کا پاؤں چھوڑیں گے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے طوطے کو الگ کیا اور جو دیکھا اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والا دادا جان کا بٹوا زمین پر پڑا تھا اور تمام کہانی بتا رہا تھا۔ ایسے میں ہی طوطے نے غصے پہ قابو پاتے ہوئے چیخ چیخ کر گانا شروع کیا، میں طوطا بڑے کام کا میں طوطا۔ جی جناب، طوطا کام کا تو تھا، اتنا بڑا مسئلہ جو حل کر دیا اس نے۔